جانسار اصحاب کو اہل بیت کے مقابلے پہ ترجیح نہیں دیتے تو یہ یقیناً یہ حق ہے کہ ہم اہل بیت کے معاملے میں اتنے محتاط ہیں اور اتنے سخت ہیں کہ ہم نبی کے بعد اہل بیت کو سب سے زیادہ افضل سمجھتے ہیں۔ ہم مولا امیر المومنین کو رسول اللہ کا بلا فصل خلیفہ مانتے ہیں۔ ہمارے عقائد روز روشن کی طرح عیاں ہیں۔ ہم اپنے عقائد میں صرف یہ نہیں ہے کہ ہم خاموشی سے یا چھپ کے اپنے عقائد کا اظہار کرتے ہیں، ہم اپنی اذان میں برملا یہ اپنے عقیدے کا اظہار کرتے ہیں کہ ہم علی کو رسول اللہ کا وصی مانتے ہیں اور خلیفہ مانتے ہیں، اور ساتھ ہم یہ بھی کہتے ہیں بلا فصل کہ ہم بغیر فاصلے کے خلیفہ مانتے ہیں۔ ہم جناب سیدہ کو صدیقۃ الکبریٰ مانتے ہیں، ان کا حق فدق جو تھا اس مطالبے پہ سیدہ کو حق پر سمجھتے ہیں۔ ہماری یہ عقائد روز روشن کی طرح عیاں ہیں۔ ان عقائد کے بعد اب ہم سے بات کریں، اب ہم سے گفتگو کریں، تو اسی الزام کو ختم کرنے کے لیے ہم نے مسلسل آپ کو دو طرح سے آپ کے سامنے واضح کیا کہ اصحاب پیغمبر میں بھی ہر ایک وفادار پیغمبر نہیں تھا۔ اگر سارے ہی اصحاب نبی کے وفادار ہوتے تو پھر خدا نے قرآن میں سورہ منافقون کن کے لیے نازل کی تھی۔ مسلمان کافر کی ایک ہی شکل تھی، ایک ہی صورت تھی، اس لیے خدا نے کافروں کے لیے ایک ہی صورت بھیجی، کافرون۔ مسلمان کی ایک ہی شکل ہوتی تو خدا ایک ہی صورت بھیجتا، مسلمون۔ لیکن خدا نے کافروں کے لیے کافرون بھیجی، مسلمانوں کے لیے مسلمون نہیں، دو صورتیں بھیجی، مومنون، منافقون۔ مومنون اور منافقون۔ اب یہ منافق جو ہوتا ہے یہ یہودی نہیں ہے، یہ عیسائی نہیں ہے۔ خدا نے مشرکون بھیج دی ہے، خدا نے کافرون بھیج دی ہے، لیکن یہاں خدا نے اگر منافقون صورت بھیجی ہے تو اس سے مراد یہودی یا عیسائی نہیں ہے۔ منافق نفاق سے نکلا ہے، نفاق نفق سے نکلا ہے، جس کے اندر کچھ ہو اور وہ ظاہر کچھ کرے، جس کی خدا نے واضح طور پہ یہ علامت بتا دی تھی کہ میرا حبیب ان کے دلوں میں ایمان نہیں ہے، یہ صرف زبان سے لا الہ الا اللہ کہہ رہے ہیں۔ تو اس دور کا تقاضا تھا کہ جو زبان سے بھی کہہ دیتا تھا، مسلمانوں کی سٹرینتھ نہیں تھی، مسلمانوں کی تعداد اتنی زیادہ نہیں تھی، زبان سے کہنے والے کو بھی مسلمان سمجھا جاتا تھا۔ لیکن خدا نے جب مسلمانوں کی اکثریت بن گئی، جب مسلمانوں کی جماعت ایک کثیر تعداد میں تبدیل ہو گئی، تو خدا نے کہا میرا حبیب اب واضح کر دے کہ اب یہ جتنا جوگ در جوگ لشکر مسلمان ہو رہا ہے یہ سارے ہی مسلمان نہیں ہیں۔ اب ان کے اندر دو واضح دو گروہ ہیں، ایک ہے مومنون اور ایک ہے منافقون۔ دور پیغمبر پہ نبی اور اللہ کو خبر تھی، کیونکہ رسول کی محفل میں لوگ بیٹھتے تھے، دل کے اندر کچھ ہوتا تھا، زبان پہ کچھ ہوتا، جو ہی محفل رسول سے نکلتے تھے پھر رسول کی محفل سے نکل کے وہ کھل کے اپنے عقیدے کا اظہار کرتے تھے، اور خدا بذریعہ جبرائیل رسول کو حکم پہنچا دیتے تھے، میرا حبیب یہ جو ابھی تیرے پاس سے اٹھ کے گئے، ابھی یہ تیرے پاس جو بیٹھے ہوئے تھے، انہوں نے تیری غیر موجودگی میں تیری اس بات کا یہ مذاق اڑایا ہے۔ تو یہ ساری باتیں دور رسول میں تو واضح ہوتی رہیں، اور رسول بتاتے رہے کہ خدا بار بار کہہ رہا ہے منافقون کے لیے یہ آیت بھی بھیجی ہے، یہ بھی منافقین کے لیے بھیجی ہے، یہ بھی منافقین کے لیے بھیجی ہے۔ آخر ایک دن محفل پیغمبر میں رسول کے جلیل القدر صحابہ بیٹھے تھے، جن میں حضرت سلیمان محمدی اور حضرت ابو ذر بیٹھے ہوئے تھے۔ انہوں نے کہا یا رسول اللہ آپ کی زندگی میں تو پتہ چل گیا ہے کہ قرآن بتا دیتا ہے کہ منافق کون ہے، لیکن آپ کے جانے کے بعد جب آیتیں نہیں اترا کریں گی تو کیسے پتا چلے گا کہ منافق کون سا ہے؟ رسالت مآب نے دیکھا مسجد کے کونے پہ ریت پہ سر جھکائے ہوئے علی قرآن لکھ رہے تھے، امیر المومنین کی طرف ہاتھ کا اشارہ کر کے اہل سنت کتابوں میں رسول نے کہا یا علی کاما اٹھئے گا، علی اٹھ کے کھڑے ہوئے۔ رسول نے سلمان ابو ذر سے کہا پورے مدینے کے میرے صحاب کو بتا دو یہ ہے مومن اور منافق کی پہچان، اس کی محبت، اس کی محبت عین ایمان ہے، اس کی محبت عین ایمان ہے، اور اس کا بغض منافقت۔ یہ
اہل سنت برادران کی جید احادیث کی کتابوں میں مسلسل یہ حدیث درج ہوئی ہے کہ مومن اور منافق کی پہچان صرف اور صرف محبت امیر المومنین، اور خدا نے مذمت کی ہے کہ اگر منافق دل میں ایمان نہ رکھے تو زبان سے کلمہ پڑھے تو اسے کوئی فائدہ نہیں ہوگا۔ ایک شخص نے محفل رسول میں آ کے کہا، پوچھا تھا، یا رسول اللہ نیکیاں کیا ہیں اور گناہ کیا ہیں، سیئات کیا ہیں اور حسنات کیا ہیں؟ اس نے کہا کہ رسول بتائیں گے نماز نیکی ہے، جھوٹ گناہ ہے، روزہ نیکی ہے، چوری گناہ ہے، زکوٰۃ نیکی ہے، زنا گناہ ہے۔ رسول مجھے نیکیاں گنوائیں گے اور گناہ گنوائیں گے۔ یا رسول اللہ نیکیاں کیا ہیں اور گناہ کیا ہیں؟ اور اس نے فوراً کاغذ قلم نکالا کہ اب رسول نیکیاں بھی لکھوائیں گے اور گناہ بھی لکھوائیں گے۔ سنی کتابوں میں، حدیث کی کتابوں میں ہے، رسول نے فرمایا حب علی سے بڑی نیکی کوئی نہیں، بغض علی سے بڑا گناہ کوئی نہیں۔ حب علی سے بڑی نیکی کوئی نہیں ہے۔ حب علی سے بڑی نیکی کوئی نہیں ہے، بغض علی سے بڑا گناہ کوئی نہیں۔ اگر دل میں علی کی محبت نہ ہو اور دل میں علی کی دشمنی ایک رائی کے دانے کے برابر بھی ہو، اور حدیث پیغمبر ہے کہ احد کے پہاڑ کے برابر سونا راہ خدا میں خرچ کیا جائے، 70 حج پیدل میں محمد کے ساتھ کیے ہیں، صفا اور مروہ کے درمیان غربت کی حالت میں مر جائے اور رائی کے دانے کے برابر بھی میرے بھائی علی کا بغض اس کے دل میں ہوا، فرمایا جنت دور کی بات ہے، خوشبو بھی نہیں سونگ سکتی۔ اس کی وضاحت کی تھی جب حضرت ہمارے یاسر نے پوچھا تھا، یا رسول اللہ مجھ سے اصحاب پوچھتے ہیں کہ رسول نے کہا ہے کہ میرے بھائی علی کی محبت دل میں نہیں ہوگی تو کوئی نیکی فائدہ نہیں دے گی۔ کتنی بہترین وضاحت کی۔ فرمایا اس لیے کہ بغض علی نجاست ہے۔ ایک برتن میں نجاست کا ایک قطرہ ڈال دیا جائے، پھر اس کے بعد جو بھی چیز پاک ڈال لیں گے وہ خود بخود نجس ہو جائے گی۔ میں سمجھا تھا شاید اس کے بعد مجھے سمجھانے کی ضرورت نہیں پڑے گی۔ نجاست کا ایک قطرہ ڈال دیا جائے، پاک چیز بھی ڈالو تو نجس ہو جائے گی۔ بغض علی ہے نجاست، دل میں رکھ کے نماز بھی پڑھو، روزہ بھی رکھو، زکوٰۃ بھی دو، تلاوت بھی کرو۔ جنگ صفین میں جب مولا امیر المومنین نے اپنے ایک صحابی سے کہا تھا کہ جاؤ لشکر شام پہ حملہ کرو، وہ لشکر شام پہ حملہ کرنے کے لیے اپنا ایک دستہ لے کے آگے بڑھا تو انہوں نے دیکھا کہ مال کے اشتر آ رہا ہے، انہوں نے فوراً قرآن نیزوں پہ بلند کر لیا، مال کے اشتر اپنا لشکر لے کے واپس آ گئے۔ علی نے فرمایا مالک حملہ کیوں نہیں کر کے آئے؟ فرمایا مولا حملہ کرنے گیا تھا لیکن انہوں نے قرآن نیزوں پہ اٹھا لیے، قرآن نیزوں پہ اٹھا لیے ہیں۔ تاریخ کہتی ہے علی بجلی کسی تیزی سے گھوڑے کی زین پہ آئے، علی نے اپنی ذوالفقار کو ہوا میں لہرایا۔ مالک نے کہا مولا کہاں جا رہے؟ فرمایا ان پر حملہ کرنے کے لیے۔ اس نے کہا مولا حملہ تو میں بھی کر سکتا تھا لیکن مولا میں تو قرآن دے کے واپس آ گیا۔ علی نے بھاگتے گھوڑے کی زین پہ کہا مالک قرآن ان کے حلقوں میں اٹکا ہوا ہے، قرآن ان کی گردنوں میں پھنسا ہوا ہے۔ اس نے کہا مولا ایسے بھی قاری ہوتے ہیں جو قرآن پڑھے اور قرآن حلق میں رک جائے۔ فرمایا تو نے نبی سے نہیں سنا القرآن مع علی وعلی مع القرآن، قرآن اور علی ہمیشہ اکٹھے ہوتے ہیں۔ قرآن دل میں آنے سے پہلے حلق میں رک کے دیکھتا ہے، اگر دل میں علی ہو تو اتر جاتا ہے ورنہ حلق میں رک جاتا۔ یار بسم اللہ۔ تو یہ سب سے بڑا اعتراض ہے کہ آپ شاید اصحاب پیغمبر کو نہیں مانتے، ہم اصحاب پیغمبر کو مانتے ہیں، لیکن قرآن ہمیں بتا رہا ہے کہ ہر صحابی مومن نہیں تھا۔
12 मुनाफिकीन के नाम तो रसूल लिखवा के गए थे हुजैफा को। वादिय उकबा 12 मुनाफिकीन के नाम तो अहले सुन्नत किताबों में लिखा है, सही बुखारी ने लिखा हुआ है, मुहद्दिसीन ने लिखा है कि रिसालत इमाम ने हजरत हुजैफा यमान को लिखवा है। हुजैफा के पास वो नाम मौजूद थे और बहुत बड़ी शख्सियत रसूल के जाने के बाद, क्योंकि रसूल ने कहा था हुजैफा मुनाफिक की सबसे बड़ी निशानी क्या होगी, सबसे बड़ी निशानी ये होगी नाम ना बताना, नाम बताओगे इस्लाम यहीं पर रुक जाएगा, तबलीग इस्लाम का सिलसिला बंद हो जाएगा। ये आवाज बुलंद कर देंगे कल मुसलमान करता है, मुसलमान करने के बाद फिर उनके कत्ल के फतवे दे देता है, तबलीग इस्लाम रुक जाएगी, तू नाम ना बताना। हुजैफा ने कहा मौला कैसे हो सकता है कि दिलों में मुनाफिकत रखें, आपसे दुश्मनी रखें, आपके कत्ल का इरादा करें, आपकी ऊंटनी को पहाड़ी से गिराने का सोचें और इनके नाम ना बताए जाएं। फरमाया हुजैफा एक निशानी है, मेरी जिंदगी में मरेंगे मैं जनाजा नहीं पढ़ाऊंगा, मेरे बाद मरेंगे अली जनाजा नहीं पढ़ाएगा। अब हमसे ये ना पूछा करो कि तुम किसे मानते हो किसे नहीं मानते, हमें ये बताया हो कि अली किसके जनाजे में गए थे। मसरूफियत है क्या, मसरूफियत थी कि अली नहीं गए? अगर मसरूफियत की वजह से ना जाना होता मदाइन में जाकर सलमान का जनाजा पढ़ा दिया। मुनाफिक का जनाजा रसूल ने फरमाया। और जब भी मदीने में कोई मरता था एक बहुत बड़ी शख्सियत हुजैफा के दरवाजे पे आती थी, तू जनाजे पे जा रहा है? हाँ? चले फिर अब मैं ये अकीदा ये लफ्ज अगर आपके जहन बन गए तो अब मैं कहना लगा हूं इस पैगाम को जहां तक हो सके वो नशर कर दीजिए। बरादरान अहले सुन्नत, आपको बहुत गलत गाइड किया गया है कि हम शिया सहाबा कराम की इज्जत नहीं करते, हम सहाबा को बुरा कहते हैं। मैं दुआए ज़हरा नॉर्थहैम्पटन में इस पूरे मजमे की नुमाइंदगी करते हुए कह रहा हूं हम सहाबी को बुरा नहीं कहते, हम मुनाफिक को बुरा कहते हैं। हम सहाबा पैगंबर को मानते हैं लेकिन हम मुनाफिकीन को नहीं मानते। और जब आप हम पर एतराज करते हैं ना, तो मैंने तो पहली 2, 3, 4 मजलिसों में बार बार ये रिपीट किया है कि आपके पास भी तो मुकम्मल बायोग्राफी जिन साहब की है उनकी तादाद तो 7,000 है, उनसे ज्यादा को तो आप ही नहीं मानते। जब आप हम पर एतराज करते हैं ना कि शिया सहाबा को नहीं मानते, मैं खुल के बात कर लेता हूं, बंदे खुल के बात नहीं करते। आपके जहन में कुछ लोग होते हैं कुछ लोगों को आप जहन में रख के तो आप ना सहाबा का नाम ना गलत इस्तेमाल करें, बाकी सब लोगों को तो ना गलत करें, आप नाम लेके बताया करें कि आप इन्हें क्यों नहीं मानते। अकीदे में खुल के आए ना कि आप चंद नाम जहन में रख के कहते जी आप सहाबा को क्यों नहीं मानते, और फिर हम भी ऐसे ही जवाब देते हैं, हम भी उन्हीं को जहन में रख के हम भी कह देते हैं कि हम सबको नहीं मानते। तो ये खत्म फासले तब होंगे जब थोड़ा थोड़ा मसलहत का पर्दा दरमियान से हट जाएगा। आप बाय नेम हमसे पूछें, हम आपको बाय नेम बताएं, आप हमसे चले मैं अच्छा करके कह देता हूं, आप हमने बाय नेम पूछें, हम आपको बाय कैरेक्टर जवाब देंगे। आप हमें बाय नेम बताएं कि आप कहें जी आप इनको क्यों नहीं मानते, हम फौरन किताबों से कैरेक्टर पढ़ेंगे, उस पढ़ने के बाद आपको कहेंगे जी ये किरदार है। हम शख्सियत परस्ती नहीं करते, हम किरदार की इज्जत करते हैं। अगर तो ये किरदार इज्जत के काबिल है तो मान ले। यकीन करें हम फैमिली बैकग्राउंड की वजह से ना किसी को छोड़ते हैं ना मानते। अगर हम फैमिली बैकग्राउंड देखते तो मोहम्मद बिन अबी बकर को क्यों मानते? शिया मरता मर जाता है लेकिन यजीद के लिए इतना सा भी नरम गोशा नहीं रखता। उसके बेटे ने सिर्फ आके अपने बाप के तख्त को ठोकर मारी है, कैरेक्टर आया सामने, हमने किरदार कबूल कर लिया। क्या मसलहत थी, क्यों किया था, हमने कहा नहीं ये जुमला काबिल कबूल है, बेशक यजीद का बेटा है। तो हमारे यहां नहीं देखा जाता कि कौन किसका बाप है किसका बेटा है, हम ये देखते हैं कि उसकी अहले बैत से और रसूल के घर से मोहब्बत क्या है।
تو اگر ہمارا یہ معیار غلط ہے، آپ یہ سمجھتے ہیں کہ نہیں ہم اندھی تقلید کریں، ہر کسی کو ماننا شروع کر دیں، تو یہ ہم سے نہیں ہو سکتا۔ اب ہم آپ کو بتاتے ہیں کہ اصحاب پیغمبر میں سے دیکھیں، یہ جو اتنا بڑا واقعہ رونما ہو گیا ہے، 10 دن سے ہم رو رہے ہیں، 10 دن سے ہم سڑکوں پہ ہیں، پوری دنیا کا ہر شیعہ ان 10 دنوں میں سیاہ لباس پہن کے احتجاج کر رہا ہے۔ یہ احتجاج کس چیز کا ہے؟ امام حسین کی شہادت کا، کہ 61 ہجری کو 10 محرم کو عراق کے صحرا میں نبی کے خاندان کا ایک قتل ہوا ہے۔ ہم آج تک سڑکوں پہ اس لیے پھر رہے ہیں، احتجاج اس لیے کر رہے ہیں کہ اس قتل کے حقیقی قاتل گرفتار نہیں ہوئے۔ میں بڑی اہم گفتگو آپ سے کرنا چاہوں گا کیونکہ شب عاشور ہے، تو میں چاہتا ہوں کہ پیغام پورے کا پورا نشر ہو جائے۔ ہم یہ چاہتے ہیں کہ قتل حسین پر انصاف ہو۔ مسلمان اگر اپنے دامن سے قتل حسین کا دھبا ختم کرنا چاہتے ہیں تو ان مجرموں کی عزت کرنا چھوڑ دیں جو بلا واسطہ یا بالواسطہ قتل حسین میں شریک ہے۔ قتل حسین میں اکیلا یزید شریک نہیں ہے، قتل حسین میں یزید صرف آلہ کار ہے۔ یزید کے پیچھے کچھ محرکات ہیں جن کی وجہ سے اس نے اتنا بڑا قدم اٹھا لیا کہ جس کا کلمہ پڑھتا تھا اسی کا خاندان قتل کیا۔ اور یہ واقعہ کوئی 200 سال بعد بھی نہیں ہوا، نبی کے جانے کے 50 سال بعد۔ اس دور میں اگر جا کے دیکھیں تو اس دور میں لوگوں کی جو ایوریج ایج ہے وہ 100 سال سے اوپر ہوتی تھی۔ امام حسین علیہ السلام کے اصحاب میں سے 90-91 سال کے صحاب تو حسین کے ساتھ لڑ رہے تھے، امام حسین کے لشکر میں شامل تھے۔ تو اس کا مطلب ہے کہ 100+ لوگ آسانی سے جی لیتے تھے۔ اور یہ واقعہ کربلا کب ہوا؟ رسول کی شہادت سے 50 سال بعد۔ اس کا مطلب ہے کہ وہ لوگ زندہ تھے جنہوں نے اپنی آنکھوں سے نبی کو دیکھا تھا، وہ رسول زندہ تھے جنہوں نے اپنی آنکھوں سے نبی کی گود میں حسین دیکھا۔ ان لوگوں نے اس قتل میں کیا کردار ادا کیا؟ وہ واقعہ کربلا میں کہاں تھے؟ کیونکہ مسلم امہ 2 حصوں میں تقسیم ہو چکی تھی۔ ایک وہ تھے جو یزید کی حکومت اور یزید کی مملکت کو اسلامی حکومت سمجھ رہے تھے، اور یہ لوگ کون سے تھے؟ نبی کے دور کے لوگ تھے۔ میرا اہل سنت بھائی بہت آسانی سے بات تک پہنچ سکتے ہیں، اگر یہ قتل حسین میں شریک نہیں تھے تو انہیں انصار حسین میں ہونا چاہیے تھا۔ اب میں یہ بھی نہیں کہوں گا کہ سب غلط ہو گئے تھے، 3 حصوں میں تقسیم ہو چکی تھی امت۔ ایک وہ تھے جو کھل کے یزید کا ساتھ دے رہے تھے، ایک وہ تھے جو کھل کے حسین کا ساتھ دے رہے تھے، درمیان میں ایک ایسا گروہ تھا، ایک ایسی کثیر تعداد تھی جو وقتی طور پہ فیصلہ نہیں کر پائی کہ اب ہمیں کیا کرنا چاہیے۔ ان میں سے بہت سو نے بعد میں کسی نہ کسی طریقے سے نصرت امام کرنے کے لیے ہر ممکن کوشش کی، جنہوں نے بعد میں کوشش کی وہ نام بھی تاریخوں میں لکھے ہوئے۔ اب یہاں پر آ کے کہا جاتا ہے کہ صرف یزید جو تھا وہ قتل امام حسین علیہ السلام میں شریک تھا، نہیں۔ ہم شیعوں کے لیے کوئی معمولی قتل نہیں ہے، ہمارے امام کا قتل ہے۔ ہم اس کی مکمل انویسٹیگیشن چاہتے ہیں۔ ہم یہ چاہتے ہیں ہمیں بتایا جائے کہ یزید کیا اپنی مرضی سے تخت خلافت میں بیٹھ گیا تھا؟ آخر اسے بیعت ہوئی تو وہ خلیفہ بنا، تو وہ بیعت کیوں ہوئی، کنہوں نے کی، کس نے کروائی، وہ سارے محرکات کیا تھے؟ نہیں جی، وہ یزید کو اس کا باپ جو ہے اس نے نامزد کر دیا تھا۔ تو اس کا مطلب ہے کہ قتل حسین میں انویسٹیگیشن اگر آگے بڑھے گی تو صرف یزید شریک نہیں، وہ بھی شریک ہے جس نے یزید کی حکومت کا رستہ ہموار کیا۔ اب اگر یزید قتل حسین میں اکیلا شریک نہیں ہے، اس کی حکومت سازی کرنے کے لیے، اس کو حاکم بنانے کے لیے جو بھی شریک تھا، وہ چاہے اس کا باپ تھا، وہ اس قتل کے اندر آ گیا۔ اب یہاں پر آ کے پھر تحقیق نہیں رکے گی، تحقیق پھر اس کے آگے جائے گی۔ آخر یزید کے باپ معاویہ بن ابو سفیان کو شام کی حکومت کس نے دی تھی؟ اگر آپ سراغ لگانا چاہیں تو پھر سراغ تو لگ سکتا ہے، اگر آپ نے ویسے ہی تعصب کی پٹی آنکھوں میں باندھ لی ہے
اور قاتلان حسین کو ہی اپنے ہیرو سمجھنا ہے تو آپ کی مرضی ہے، ورنہ ہم شیعہ کٹ رہے ہیں، مر رہے ہیں، لیکن آپ کو حق پہنچا رہے ہیں کہ خدا را اپنے دماغ، اپنے ذہن، اپنی عقلوں کو روشن کرو۔ یزید کی حکومت بنانے میں اس کے باپ کا ہاتھ تھا، معاویہ بن ابو سفیان کو شام کی حکومت دینے میں کس کا ہاتھ تھا؟ کس نے اسے خلیفہ بنایا تھا؟ کہتے تیسری خلافت کے دور میں باقاعدہ طور پر اسے نامزد کر دیا گیا تھا۔ 18 ہجری سے لے کے 60 ہجری تک 42 سال مسلسل ابو سفیان کا بیٹا شام کے مسلمانوں کا حاکم بنا رہا۔ کیا 42 سال میں مسلمانوں کے پاس کوئی حافظ قرآن، کوئی مفسر قرآن، کوئی محدث، کوئی ایسا صحابی، کوئی برگزیدہ، کوئی نبی کے خاندان سے محبت کرنے والا نہیں تھا کہ 42 سال جگر چبانے والی کا بیٹا، دسترخوان میں واضح شراب رکھ کے پینے والا، کتوں اور بندروں سے کھیلنے والا، وہ مسلمانوں کا حاکم بن کے حکومت کرتا رہا اور کسی نے بھی نہ پوچھا؟ نہیں، یہ سب جی بنی امیہ کی نسل اور ہے، اور پھر یا کہ بہت بڑا تاریخ کا دھوکہ دیا جس میں اکثریت ہمارے شیعوں کی بھی آ گئی کہ بنی امیہ جو تھے یہ بنی ہاشم کے رشتہ دار ہی تھے، پیچھے سے ان کا شجرہ ایک تھا۔ غلط! خدا نے قرآن میں پہلے کہہ دیا ہے شجرہ طیبہ اور ہے، شجرہ خبیثہ اور ہے۔ اگر شجرہ ایک ہوتا، موضوع ٹھیک ہے جی، اگر شجرہ ایک ہوتا تو خدا ایک ہی شجرے کی بات کرتا۔ خدا نے قرآن میں 2 شجروں کی بات کی ہے، شجرہ طیبہ، شجرہ خبیثہ۔ شجرہ ملعونہ اور ہے، شجرہ طیبہ اور ہے، 2 شجرے ہیں۔ اب میں آپ کو بتا دیتا ہوں، عبد مناف کے 2 بیٹے، ایک کا نام عمر جسے ہاشم کہتے، دوسرے کا نام عبد الشمس۔ کہا جاتا ہے کہ عبد الشمس کا جو بیٹا تھا وہ امیہ تھا، امیہ عبد الشمس کا بیٹا نہیں تھا، عبد الشمس کے بیٹے کا نام ربیہ تھا۔ امیہ عبد الشمس کا غلام تھا۔ جب یہ رسول کے دادا ہیں جناب ہاشم اور جناب عبد الشمس، یہ دونوں دادا ہیں، یہ شام میں رہتے تھے کیونکہ شام میں اس دور میں بزنس، تجارت، سب کچھ شام میں تھا، شام میں مقیم تھے۔ جب عبد الشمس کے ہاں ایک غلام رہتا تھا جس کا نام امیہ تھا، عبد الشمس کا انتقال ہو گیا، امیہ نے اس کے سارے کاروبار کو سنبھال لیا۔ پتہ چلا کہ عبد الشمس کا حقیقی وطن تو مکہ ہے، اور مکہ میں اس قبیلے کو بڑی عزت کی نگاہ سے دیکھا جاتا ہے۔ یہ مکہ پہنچتا ہے، جب مکہ آتا ہے تو جناب عبد المطلب اس سے سوال کرتے یہ کون ہے؟ تو یہ کہتا ہے میں عبد الشمس کا بیٹا ہوں، میں آپ کا خاندان ہوں۔ فرماتے اسے کعبہ کے قریب لے کے جاؤ، کیونکہ ہماری نسل کا کوئی بھی ایسا فرد نہیں ہے جو کعبے کی عزت سے واقف نہ ہو۔ یہ وہاں پر جا کے جھوٹی قسم دیتا ہے، لیکن عبد المطلب جو ہیں وہ اس کی قسم کا انکار کرتے ہیں کہ اس کی نہ حجر اسود تعظیم کر سکتا ہے، نہ اسے کعبے کی عزت و عظمت کا اندازہ ہے، اور بنی ہاشم مشترکہ طور پر اس کو مکہ سے نکال دیتے ہیں۔ یہ ہسٹری میں اہل سنت کتابوں سے ثابت کرنے کے لیے تیار، اس کو نکالا جاتا ہے مکہ سے، یہ مکہ سے نکلتا ہے، پھر یہ دوبارہ شام آ جاتا ہے۔ شام میں آ کے یہ ایک شادی شدہ عورت کے ساتھ اپنا تعلق بناتا ہے، وہاں سے اس کے ہاں ایک بیٹا پیدا ہوتا جس کا نام ہے زکوان۔ یہ زکوان کو لے کے دوبارہ اپنے وطن، اپنے گھر جاتا ہے، اور اپنی حقیقی بیوی کا عقد اپنے اس بیٹے کے ساتھ کرتا ہے۔ تاریخ میں خدا نے جسے شجرہ خبیثہ کہا ہے اس کی بنیاد تو دیکھیں، وہاں سے اس کے ہاں ایک بیٹا پیدا ہوتا ہے جس کا نام ہے حرب، پھر اس کے ہاں بیٹا پیدا ہوتا ہے جسے کہتے ہیں صخر۔ اسی صخر کی کنیت ابو سفیان ہے۔ ابو سفیان کے ہاں پھر 3 بیٹے آتے ہیں، ایک حنظلہ جسے بدر میں علی نے مارا، ایک معاویہ، اور ایک یزید۔ ایک تو یزید معاویہ کا بیٹا تھا، ایک یزید معاویہ کا بھائی بھی تھا، یزید بن ابو سفیان۔ ادھر سے حرب کے ہاں ایک اور بیٹا ہے ابو سفیان کے علاوہ جس کا نام ہے آس۔ آس کے پھر 2 بیٹے ہیں، ایک کا نام ہے حکم اور ایک کا نام ہے عفان۔
حکم کا بیٹا مروان اور آس کا بیٹا عثمان، عفان کا بیٹا عثمان. پھر اس میں سے ایک بیٹا ہے جس کا نام ہے عقبہ. عقبہ کا ایک بیٹا ہے ولید. یہ وہی ولید ہے جب امام حسین سے بیعت مانگی گئی تو یہ مدینے کا والی تھا، مدینے کا حاکم تھا. اس کو خلافت کے دور میں کوفے کا حاکم بنا دیا گیا تھا. یہ کوفے کا مسلمانوں کا والی بنا ہوا تھا دور یزید میں. اور اہل سنت کتابیں کہتی ہیں اس نے شراب کے نشے میں آ کے فجر کی نماز مسلمانوں کو پڑھائی اور 2 رکعت کی بجائے 4 رکعت نماز پڑھائی. مال کے اشتر وہاں موجود تھے. یہ شراب کے نشے میں بے ہوش ہو کے مصلی پہ گرا. لوگوں نے اس کی انگوٹھی اتاری، کیونکہ انگوٹھی خلیفہ کی جو حاکم ہوتا ہے وہ مہر ہوتی ہے اس کی. انگوٹھی اتار کے مدینے بھیج دی کہ یا علی یہ دیکھیے کیا ہو رہا ہے، ایک شرابی کو یہاں پہ حاکم بنایا ہوا اور وہ مسلمانوں کو نماز پڑھا رہا ہے. کیا کیا گیا؟ اس کو معزول کیا گیا؟ نہیں، اس کو معزول کرنے کی بجائے اس کو مدینے جیسی اہم پوسٹ کو بلا لیا گیا. یہ تمام کام جو ہو رہا تھا، یہ بنی امیہ کا جو شجرہ پھیل رہا تھا، کوئی کوفے کا والی بن رہا تھا، کوئی شام کا والی بن رہا تھا، کسی کو یمن کا والی بنایا جا رہا تھا. اب میرا اہل سنت بھائیوں سے سوال ہے کہ آپ ہمارا گریبان پکڑتے کہ آپ صحابہ کو نہیں مانتے. کیا اس دور میں نبی کے جلیل القدر صحابہ موجود نہیں تھے؟ کیا ابو ذر کوفہ کا گورنر نہیں بن سکتا تھا؟ کیا سلمان شام کا حاکم نہیں بن سکتا تھا؟ کیا مقداد کو کسی ملک کی گورنری دی گئی ہو؟ تو ان تمام شخصیات کو چھوڑ کے صرف بنی امیہ کو نوازنا کہ دوسری خلافت کے دور میں جب بنی امیہ مکمل طور پہ شام کا کنٹرول سنبھال لیتے ہیں اور 42 سال تک ان کی حکومت چلتی رہتی ہے، اور 42 سال صرف اور صرف ایک امت کو علی کی دشمنی میں پالا جاتا ہے. تو اب ادھر یہ ہے ایک پورا شجرہ جو اہل بیت کی دشمنی میں ہے. سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ یزید کی حکومت سازی میں کس کا ہاتھ تھا؟ معاویہ کا. معاویہ کو کس نے بنایا تھا؟ تیسری خلافت کے دور میں تیسرے خلیفہ کی حکومت کس نے بنائی تھی؟ 6 لوگوں کی کمیٹی نے. 6 لوگوں کی کمیٹی کس نے چنی تھی؟ دوسرے خلیفہ نے. دوسرے کو نامزد کس نے کیا تھا؟ پہلے خلیفہ نے. پہلا خلیفہ کس نے چنا تھا؟ سقیفہ نے. جو قتل ہوا یہ کون تھا؟ حسین. یہ کس کا بیٹا تھا؟ علی کا. علی کو کس نے حاکم بنایا تھا؟ رسول نے. کہاں بنایا تھا؟ غدیر میں. جھگڑا حسین اور یزید کا نہیں، جھگڑا سقیفہ اور غدیر کا ہے. لڑائی یزید اور حسین کی نہیں ہے، جنگ سقیفہ اور غدیر میں ہے. میں ہر سال یہ چیخ کے پوری دنیا کے سامنے کہتا ہوں، قطعاً منافقت نہ کیا کرو حسین کے ساتھ. پورا سال یزید کے کیمپ میں رہنا، 10 سال کے لیے حسینی بننے کی ایکٹنگ کرنا. فوراً سارے مسلمان کہتے ہم بھی امام حسین کو مانتے ہیں. ہمارے گاؤں میں آ کے دیکھیے ہم کتنی سبیلیں لگاتے ہیں. ہم 10 محرم کو اتنی حلیم کی دیگیں پکاتے ہیں. دیگیں پکانے سے حسین ملتا ہے؟ سبیلیں لگانے سے حسین ملتا ہے؟ 10 دن کے لیے صرف راضی کرنے کے لیے. کیوں؟ ہمیں تیری منافقت کا پتہ ہے. تو 10 دن حسین اس لیے ہوتا ہے کہ ادھر یزید کھڑا ہے. اب یزید کے کیمپ میں نہ جانے کی وجہ سے ساری مسلم امت نے کہہ دیا یزید غلط، یزید غلط، یزید غلط، یزید غلط، یزید غلط. کیوں بھائی؟ اکیلا یزید؟ سارے آ کے کہ نہیں حسین صحیح یزید غلط، حسین صحیح یزید غلط، حسین صحیح یزید غلط. مجھے نہیں پتا تقریر کسی بندے تک پہنچ رہی ہے، کون سو کے سن رہا ہے، کون جا کے سن رہا ہے. میں جملہ کہنے لگا ہوں حسین صحیح یزید غلط. حسین صحیح کہنے کے لیے کئی غلط کہنے پڑتے ہیں. اتنا سستا نہیں ہے حسین. آپ کیسے کہہ سکتے ہیں کہ صرف یزید تھا؟ یہ پوری سازش ہے. اور سازش کہاں سے چلی؟ سقیفہ سے. امامت کہاں سے چلی؟ غدیر سے. اس کا مطلب ہے لڑائی حسین اور یزید کی نہیں ہے، غدیر اور سقیفہ کی ہے. آج بھی مسلمانوں میں 2 ہی فرقے ہیں، یہ غدیری فرقہ یا سقیفائی فرقہ.
یا تو آپ سقیفہ کے فالوورز ہیں یا آپ غدیر کو فالو کر رہے ہیں. کوئی تیسرا رستہ نبی نے چھوڑا ہی نہیں ہے. یا غدیر یا سقیفہ، یا خلافت یا امامت. قرآن میں دو ہی صورتیں، یا مومنون یا منافقون. غدیر میں کون کون ہے؟ آؤ میں تمہیں غدیر تلاشی دے لیتے ہیں نا، اپنے اپنے مکتب کی تلاشی دے دیتے ہیں. بھائی نبی کے خاندان کے قاتل ڈھونڈنے ہیں نا، تو آؤ اپنا اپنا مکتب کھولو، تلاشی دو. آؤ ہمارا مکتب دیکھ لو. ہمارے پاس علی ہے، حسن ہے، حسین ہے، زین العابدین ہے، محمد باقر ہے، جعفر صادق ہے، موسیٰ کاظم ہے، علی رضا ہے، تقی ہے، نقی ہے، عسکری ہے، مہدی ہے. لو تلاشی، ان میں سے کسی میں عیب نکال کے دکھاؤ. آؤ ہم جن کو مانتے ہیں ان میں فاطمہ بنت اسد ہے، خدیجہ بنت خویلد ہے، فاطمہ بنت محمد ہے، زینب بنت علی ہے. آؤ عیب نکال کے دکھاؤ. دی ہے نا تلاشی؟ دی ہے نا؟ دی ہے تو پھر تلاشی لینی بھی تو ہے. آئیں آپ کے پاس خلافت، دیں تلاشی. پہلا خلیفہ حضرت ابو بکر، دوسرے حضرت عمر، تیسرے حضرت عثمان، چوتھے حضرت معاویہ، پانچویں تھوڑی دیر کے لیے حسن، چھٹے یزید. آپ کی خلافت میں تو یزید کھڑا ہے. خلافت مکمل ہی نہیں ہے جب تک چھٹے نمبر پر یزید کو نہ وہ مانے. کیونکہ بھائی آپ اس کے کردار کو نہیں مان رہے، خلیفہ تو رہا ہے نا. خلافت تو اس نے کی ہے، مسلمانوں کا خلیفہ تو رہا ہے. ہمارے پاس تو وہ آ ہی نہیں سکتا، کیونکہ ہمارے پاس تو امامت والے ہیں. آپ نے خلافت والی تعداد پوری کرنی ہے تو آپ کو یزید رکھنا پڑے گا، کیونکہ وہ خلیفہ مسلمانوں کا رہا ہے. آپ کہتے جی اس کا کردار بڑا گندا تھا لیکن وہ خلیفہ رہا ہے. تو یہی بات تو ہم کہہ رہے ہیں کہ کردار ٹھیک نہیں تھے اور خلیفہ رہے ہیں. ہر بندے کی خواہش ہوتی ہے کہ مجھے ڈاکٹر میڈیسن وہ دے جو میں آرام سے کھاؤں. انجیکشن کون خوشی سے لگواتا ہے بھائی؟ تکلیف والا مرحلہ کون خوشی سے لیتا ہے؟ یزید میٹھی گولی تھی، کھا لی، فوری طور پہ کہہ دیا ہاں 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 لے جائیں لے جائیں. ہم نہیں مانتے حضور، ہم صرف یزید ہی نہیں پکڑیں گے، ہماری تو مجبوری ہے، ہم تو پھر جائیں گے کہ آخری سازش میں کون کون کہاں کہاں سے شریک تھا. یہ سب کچھ اچانک نہیں ہوا، اچانک ہو گیا. اچانک مفتیوں نے فتوے دے دیے حسین کے قتل پہ. وہ جو مفتی فتوے دے رہے تھے وہ وہی مفتی تھے جو جمعہ کے خطبوں میں ممبروں پہ علی کو گالیاں دے رہے تھے. تو یہ پوری 50 سال میں جو زمین نبی کے خاندان کے خلاف تیار ہوئی ہے، یہ میرا اہل سنت بھائی اچانک نہیں ہوئی. اگر محرم تمہیں لے ہی آیا ہے حسین کے گھر میں، حسین تمہیں کھینچ ہی لایا ہے اپنے گھر میں، تو آج شب عاشور ہے، آج ہی حور بن جاؤ. آج حور بن جاؤ. آج اب واپس نہ جانا، کیونکہ آج رات کا طریقہ ہے جو حسین کے پاس آ جائے پھر وہ واپس نہیں جاتا. آپ آ گئے ہیں تو اب آپ حسین کے. انشاءاللہ اسی موضوع کو ہم بڑھائیں گے سوئم کی مجلس میں، اس کی مکمل تفصیلات اگلی، کیونکہ وقت بہت زیادہ ہو گیا اور شہادت بھی مکمل کری. اور مجھے 2 وعدے میں نے آپ سے کیے تھے کہ مجھے صحابہ حسین پہ بھی بات کرنی ہے. ہمارے ہاں مکتب تشیع میں ہم امام حسین علیہ السلام کے 72 تعداد جانتے ہیں، 72 کے کردار نہیں جانتے. میں 3 4 5 جو جتنا آپ برداشت کر سکیں گے اتنا میں آپ کو بتاؤں.
اس میں کیسے کیسے جلیل القدر لوگ ہیں. حبیب ابن مظاہر، مظاہر کہا جاتا ہے لیکن مظاہر ہے، اس کو مظاہر کہہ دیا جاتا ہے لیکن اصل تلفظ کا مظاہر ہے. حبیب ابن مظاہر ایسا حسین کا جید صحابی کہ جو زائر بیٹھے وہ میری گواہی دیں. قبر حسین پہ کسی بھی دروازے سے جاؤ پہلے حبیب آتا ہے، اور حسین کے شہر میں جاؤ تو پہلے حر آتا ہے. پھر میں جملہ کہہ دوں، حر ہے حسین کے شہر کا دروازہ، حبیب ہے حسین کی زری کا دروازہ. امام حسین نے حر کو اپنے شہر کے باہر بٹھایا. حسین کو پتا تھا کہ قیامت تک کے لیے میرے شہر میں گناہگاروں نے بھی آنا ہے، کہیں کربلا کے باہر آ کے ڈر نہ جائیں. کربلا کے باہر آ کے اپنے گناہوں سے ڈریں تو سامنے حر کھڑا ہو، ہائے ہائے حر کہے آ جاؤ میں تمہارے سامنے زندہ مثال ہوں. دروازہ حسین کے شہر کا دروازہ حر، حسین کی زری کا دروازہ حبیب. کیا تھا اس میں جو حسین نے اس کی قبر اپنی قبر کے ساتھ بنوائی ہے. امام حسین علیہ السلام نے جناب حبیب کو ایک خط لکھا تھا، اس خط میں حبیب کو سلام کیا تھا رجل فقی کہہ کے، اے مرد فقی تم پر میرا سلام. اور میں بچوں کو سمجھانے کے لیے کہہ دوں، جناب حبیب رسول کے صحابی تھے. امام حسین اور امام حسن علیہ السلام کا بچپن تھا. ان کے باپ مظاہر نے نبی کا کھانا کیا کہ آپ نے یا رسول اللہ کل میرے گھر کھانا کھانا. رسالت میں آپ نے فرمایا مظاہر اکیلا نہیں آؤں گا، بیٹوں کو ساتھ لے کے آؤں. رسالت میں آپ جب اگلے دن حسن اور حسین کو لے کے مظاہر کے گھر کی طرف چلے تو مظاہر کا یہی بیٹا حبیب اپنے مکان کی چھت پہ تھا. یہ مہمانوں کا رستہ دیکھ رہا تھا کہ آج رسول نے ہمارے گھر آنا ہے. یا چھت سے گر کے حبیب مر گئے. تاریخ پڑھ رہا ہوں، حبیب مر گئے. باپ نے لاش کمرے میں رکھ کے بند کر دیا دروازہ. رسالت میں آپ آئے، دسترخوان لگا دیا، حسن اور حسین ساتھ. جو ہی حسن اور حسین دائیں حسن بیٹھ گئے، بائیں حسین بیٹھ گئے. امام حسین نے نانا کا بازو کھلا کے، نانا اس کا بیٹا حبیب کہاں ہے؟ رسول اللہ فرمایا مظاہر میرا حسین پوچھ رہا ہے تیرا بیٹا حبیب کہاں ہے، کیونکہ وہ حسین سے بڑی دوستی رکھتا ہے. مظاہر کی آنکھوں میں آنسو آ گئے. کہنے لگے یا رسول اللہ بتانا نہیں چاہتا تھا کہ کہیں آپ میرے گھر کا کھانا نہ چھوڑ دیں. تھوڑی دیر پہلے مکان کی چھت سے گرا، اس کا انتقال ہو گیا. موت کی خبر سنی حبیب کی، حسین تڑپ کے اٹھے. کہاں ہے حبیب؟ مظاہر آگے آگے چلا، پیچھے حسین چلے. کمرے میں جا کے چادر ہٹائی. حسین نے حبیب کا دیکھا چہرہ. حبیب تو نے ہمارا انتظار ہی نہیں کیا؟ نانا مجھے حبیب زندہ چاہیے. رسول نے دعا کے ہاتھ بلند کیے. حبیب اٹھ کے بیٹھ گیا. کتابیں کہتی ہیں کہ حبیب مدینہ کی گلیوں میں حسین کے پیچھے پیچھے رہتے تھے. اور یہ کیا کام کرتے تھے؟ مولا حسین کے پاؤں کے نیچے سے مٹی اٹھا کے چوما کرتے تھے. رسالت مآب نے جناب حبیب کو گود میں بٹھا کے کہا تھا میرے اللہ یہ جیسے میرے حسین کو حبیب رکھتا ہے میں چاہتا ہوں تو اسے ایسے ہی اپنا دوست رکھ. امام حسین نے آخری وقت میں خط لکھ کے حبیب کو کوفہ سے بلایا. صحابی پیغمبر بھی ہے، رسول کی صحبت میں بھی ہے. مرد فقی والی بات شاید میں نے پہلے کبھی کی تھی، کروں گا تو زیادہ وقت گزر جائے گا، مجھے 2-4 صحابے بات کرنے ہیں. اس حبیب کو یہ اس کا ہے کہ حسین کی محبت، حسین کا عشق، اور خط لکھ کے امام حسین نے بلا لیا. جناب جون، اس کو بعض لوگ سمجھتے ہیں کہ یہ امام حسین علیہ السلام کا غلام تھا. امام حسین کا غلام نہیں، یہ جناب فضل ابن عباس ابن عبد المطلب کا غلام تھا. رسول کے چچا حضرت عباس، ان کے بیٹے تھے فضل. ایک عبداللہ ابن عباس ہیں، ان کے بھائی فضل. یہ فضل کا غلام تھا. جناب فضل خرید کے لائے تھے جون کو. مولا امیر المومنین نے جناب فضل سے 150 اشرفی میں خرید لیا اور خرید کے ابو ذر کو تحفہ دے دیا. ابو ذر جون کی تربیت کر. پھر جناب جون حضرت ابو ذر کے ساتھ رہے.
جب حضرت ابو ذر کو محبت علی میں وطن چھوڑنا پڑا تو جون ساتھ گیا تھا. جب 32 ہجری میں حضرت ابو ذر کی شہادت ہو گئی، روتا ہوا جون مدینے آ گیا. یا امیر المومنین، آپ نے جس کا غلام بنایا تھا وہ میرا آقا چلا گیا. علی نے فرمایا پھر تو آزاد ہے. اس نے کہا اب میں آزاد نہیں ہونا چاہتا، میں اب غلامی ہی میں رہنا چاہتا ہوں. امیر المومنین نے فرمایا ٹھیک ہے، پھر آج کے بعد تو میرے حسین کا غلام ہے. یہ جون ہے جس نے کربلا میں امام حسین علیہ السلام سے جب وقت رخصت چاہی تو حسین سے کہا کہ مجھے اجازت دی دیے. حسین نے کہا نہیں جون، تو مجھے بڑا پیارا ہے. جناب جون سے کہا نا تو مجھے بڑا پیارا ہے. جون دور جا کر ریت پہ بیٹھ کے رونا شروع کر دیا. حسین نے جون کو روتے دیکھا. حسین نے کہا جون کیوں رو رہا ہے؟ کہنے لگا مجھے پتا ہے، میں غلام ہوں، میں حبشی ہوں، میرا خون اس قابل نہیں ہے. حسین نے جون کو یوں سینے سے لگایا. جون ایسی باتیں کیوں کرتا ہے؟ جا جون، حسین تمہیں ودا کرتا ہے. یہ واحد وہ شہید ہے جس کی لاش پر حسین آئے اور اس کے سینے سے خون لے کے حسین نے اپنی داڑھی پہ لگایا. جون تیرے خون سے تو خوشبو آ رہی ہے. اور قاتل کہتے ہیں کہ کربلا میں اتنی خوشبو تھی شام غریبہ کے بعد جو جون کی لاش سے آ رہی تھی. ایک صحابی ہے وہاب ابن کلبی، نصرانی تھا، اپنی ماں اور اپنی بیوی کے ساتھ مسلمان ہوا. حسین کے ہاتھ میں کلمہ پڑھا اس نے. جب یہ کربلا میں پہنچا اس کی شادی کو 17 روز ہوئے تھے اور اپنی ماں اور اپنی زوجہ کے ساتھ حسین کے پاس آ گیا. مولا حسین میں مرنا چاہتا ہوں. ماں بڑی عاشقہ تھی حسین کی، بڑی محبت کرتی تھی. ماں نے کہا جون وہاب زیادہ اجازت دے نہ مانگ، بس حسین کے قدموں پہ سر رکھ اور مقتل میں چلا جا، میں تیری لاش دیکھنا چاہتی ہوں. اس نے جا کے مولا حسین سے صرف اتنا کہا مولا 17 دن ہوئے میری شادی کو، میری ماں تو ضعیفہ ہے، بی بی زینب سے پوچھ لے کہ میری زوجہ کا خیال کرے گی. علی کی بیٹی کی آواز آئی وہاب نہ گھبرا، تیری امانت میرے حوالے ہے. وہاب میدان میں گیا، بڑی جان ساری کے ساتھ لڑ رہا تھا وہاب کلبی. جب اس کی زوجہ، اس کی بیوی خیمے کی چوب لے کے نکل آئی ہے اور اپنے شوہر کے ساتھ مل کے لشکر میں گئی لڑنے کے لیے. کربلا میں جہاں حسین کے اصحاب شہید ہوئے وہاں ایک خاتون شہید ہوئی ہے جو وہاب کی بیوی ہے. اس کے سر پہ تلوار لگی ہے اور شوہر کے ساتھ شہید ہوئی ہے. کربلا میں ایک صحابی، ایک حسین کے ناصر کی زوجہ بھی شہید ہوئی ہے، وہ وہاب کلبی کی زوجہ تھی. اور ماں کا کلیجہ کیا تھا؟ جب قاتل نے وہاب کا سر تلوار کی نوک پہ رکھا، اس نے گھوڑے کو دوڑایا، گھوڑے کو دوڑا کے اس نے خیام کی طرف یوں سر کو پھینک کا کون ہے اس کی ماں؟ اٹھا اپنے بیٹے کا سر. ماں دوڑتی ہوئی خیمے سے باہر آئی، وہاب کا سر اٹھایا، چوما، لشکر یزید پہ واپس بھیج کر دی جو حسین کو صدقہ کر دے ہم واپس نہیں لیتے. زہیر ابن کین پیشے کے اعتبار سے طبیب تھا، پیشے کے اعتبار سے طب جانتے تھے، تیسری خلافت کا قائل تھا. یہ نہیں ہے کہ پہلے سے ہی صحیح العقیدہ شیعہ تھا، نہیں، تیسری خلافت کے دور میں اس نے تیسری خلافت کا ساتھ دیا ہے. جب پتا چلا نا امام حسین مکہ پہنچ گئے ہیں، زہیر، یہ باتیں ضروری ہیں بچوں کو بتانے کے لیے. جناب زہیر کو پتا چلا کہ حسین مکہ پہنچ گئے ہیں. زہیر نے کہا اگر میں مکہ گیا تو حسین کہیں مجھے اپنے ساتھ نہ لے جائیں. اس نے اپنا قافلہ حسین سے فاصلے پہ رکھا. یہ مکہ کے رستے میں تھا جب حسین کا قافلہ دور حسین کا پڑاؤ تھا. اس نے دیکھا یہ کس کے قافلے کا پڑاؤ ہے؟ کہتے حسین کا. اس نے کہا نہ قریب نہ جانا، حسین ساتھی اکٹھے کر رہا ہے. یزید کے خلاف حسین نے قیام کر دیا، کہیں